بابا تیری امت نے زہرا کو ستایا ہے، بابا تیری امت نے زہرا کو ستایا ہے، ہر گام رلایا ہے، دل میرا دکھایا ہے، بابا تیری امت نے زہرا کو ستایا ہے، جس در پہ میرے بابا تم آتے تھے اس در کو، جس در پہ میرے بابا تم آتے تھے اس در کو، امت کے امیروں نے توڑا ہے جلایا ہے، بابا تیری امت نے زہرا کو ستایا ہے، یہ کیسے مسلمان ہے کلمہ تیرا پڑھتے ہیں، یہ کیسے مسلمان ہے کلمہ تیرا پڑھتے ہیں، لیکن تیری بیٹی کا لیکن تیری بیٹی کا حق چھین کے کھایا ہے، بابا تیری امت نے زہرا کو ستایا ہے، میں بنت پیمبر ہوں وہ جانتا ہے پھر بھی، میں بنت پیمبر ہوں وہ جانتا ہے پھر بھی، ظالم نے مجھے بابا دربار بلایا ہے، بابا تیری امت نے زہرا کو ستایا ہے، پوچھو گے نہیں میرا کیوں پہلو شکستہ ہے، پوچھو گے نہیں میرا کیوں پہلو شکستہ ہے،
امت نے تیری مجھ پہ دروازہ گرایا ہے بابا، تیری امت نے زہرا کو ستایا ہے۔ یاسر کہا بی بی نے امت نے تیری بابا، یاسر نے کہا، یاسر نے کہا بی بی نے امت نے تیری بابا، توہین میری کی ہے دل میرا دکھایا ہے بابا، تیری امت نے زہرا کو ستایا ہے۔ رحم اللہ من یقرأ الفاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اللہم صل علی محمد وعلی محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، سیدنا و نبینا و مولانا ابی القاسم محمد، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المنتخبین المطہرین الذین اذھب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا، صلی اللہ علیہ وسلم، لا سیما بقیت اللہ فی الارضین واللعن علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی قیام یوم الدین، اما بعد، فقد قال اللہ سبحانہ تبارک و تعالی فی محکم کتابہ وقولہ الحق، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر، لیلۃ القدر خیر من الف شہر، تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر، سلام ہی حتی مطلع الفجر، صلوات بر محمد وآل محمد۔ میرے عزیز دوستوں، سامعین اور محترم ناظرین، ہم آپ کے سامنے اس ذات والا کے سلسلے میں گفتگو کر رہے ہیں کہ جس بیوی کے بارے میں قرآن، احادیث پیغمبر اور اقوال معصومین کے علاوہ کسی میں اتنی جرأت و صلاحیت و طاقت نہیں کہ اس بیوی کو سمجھ سکے اور پہچان سکے۔ میں نے اشارے کے طور پر قرآن کے اس سورے کا گویا مطلب اور اس سورے کی تلاوت آپ کے سامنے پیش کی کہ جس میں حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کو شب قدر سے تعبیر کیا گیا ہے اور تعویل کیا گیا ہے، اور یہ کسی اور نے نہیں بلکہ آپ ہی کے فرزند حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ہے۔ ہم نے یہاں تک اپنی گفتگو کو اپنے جوانوں کے سامنے عرض کیا کہ اگر اس شب اور اس لیل کی عظمت اور اہمیت کو سمجھنا ہے بلکہ اپنے ذہنوں کے قریب کرنا ہے تو ہم کو قرآن کی عظمت اور قرآن کی فضیلت اور قرآن کے بارے میں غور و خوض کرنا ہوگا۔ میں نے جلدی کچھ آیات کے اشارے بھی کیے، کیونکہ عالم اسلام میں حق بھی یہی ہے
کہ قرآن پر جتنا زور دیا جاتا ہے اور دینا چاہیے ہے، یہ اور بات ہے کہ صرف یہ گفتگو الفاظ کی حد تک نہ ہو، تلاوت کی حد تک نہ ہو، حفظ کی حد تک نہ ہو، یعنی ہم صرف کلمات قرآن کو رٹ لیں اور حفظ کر لیں، معانی قرآن کو بھول جائیں، حقیقت قرآن کو بھول جائیں۔ آج ہمارے معاشرے کی، یعنی اسلامی معاشرے کی جو کمی ہے وہ یہی ہے کہ اس نے قرآن کے الفاظ کو تو یاد رکھا ہے لیکن قرآن کے کردار کو بھولا دیا ہے۔ قرآن کی آیات کو تو ہم نے رٹ لیا ہے، اگر ہم ان آیات قرآنی کے ساتھ ساتھ مفاہیم قرآن پر بھی توجہ کرتے، معانی قرآن کی طرف بھی توجہ کرتے، تو آج جو ہمارا حشر ہے دنیا میں یہ نہیں ہو سکتا تھا، کیونکہ ہمارے سامنے رسول کا فرمان ہے، رسول کا ارشاد ہے۔ ظاہر ہے رسول کا ارشاد قطعاً غلط نہیں ہو سکتا، اور بالکل واضح طور پر آپ نے ارشاد فرمایا تھا کہ ہم تمہارے درمیان قرآن اور اہل بیت کو چھوڑے جا رہے ہیں، اور یہ دونوں تمہاری ہدایت کے لیے ضروری اور کافی ہیں، اگر ان دونوں سے تم متمسک رہو گے تو تم کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ لیکن آج ہمارے پاس قرآن بظاہر نظر آتا ہے، ہمارے گھروں میں قرآن آپ کو ملے گا، ہمارے کمروں میں طاقچوں کے اوپر الماریوں میں قرآن سجا ہوا ملے گا، اس کا جزدان بہت اچھا ہوگا، اس کی جلد بہت اچھی ہوگی، لیکن اگر ہماری بچیوں، ہمارے بچوں سے قرآن کے بارے میں پوچھ لیا جائے، بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے، حتیٰ قرآن پڑھنے کے حوالے سے بھی نہ جانے کتنے لوگ ایسے ہیں جو قرآن کو پڑھ بھی نہیں سکتے، یعنی الفاظ قرآن کا ان کو علم نہیں ہے، چرصد کہ قرآن کی معانی اور اس کی تفسیر اور اس کے مفاہیم۔ لہذا اگر ہم قرآن کو گلے لگائیں بے ان معنی کہ قرآن کے معانی، قرآن کے مفاہیم کو جانیں، اور جاننے کے بعد اپنے عمل میں اس کو لے کر کے آئیں، اپنے کردار میں لے کر کے آئیں، اپنی زندگی میں لے کر کے آئیں، تو خدا کی قسم رسول اکرم کی جو حدیث ہے، جو آپ کا فرمان اور ارشاد ہے کہ ان تمسکتم بہما لن تضلوا بعدی ابدا، تو تم کبھی ہرگز تم گمراہ نہیں ہو سکتے ہو۔ لیکن افسوس کہ ابتدا ہی سے پیغمبر اسلام کا یہ پیغام ہائی جیک ہو گیا، اور پیغمبر اسلام جس چیز کی طرف متوجہ کرنا چاہتے تھے، لوگوں کو بتانا چاہتے تھے، لیکن پیغمبر اسلام کے بعد لوگوں نے قرآن کے نام سے اہل بیت سے دور کر دیا گیا، یا نہیں میں لفظوں کو بدل رہا ہوں، قرآن کے نام سے حقیقت قرآن سے دور کر دیا، اور آپ کے سامنے وہ پوری تاریخ کے حقائق ہیں کہ جس کی طرف ہم صرف اشارے ہی کریں گے کہ جہاں سے یہ دعویٰ بلند ہوا تھا، حسبنا کتاب اللہ، حسبنا کتاب اللہ، ہمارے لیے کتاب خدا کافی ہے، لیکن جب عمل کی باری آتی ہے کہ اگر کتاب خدا کافی ہے اور قرآن کے فرامین کافی ہیں، تو پھر قرآن کے فرامین پر عمل کرنا ہوگا، قرآن کی آیات پر عمل کرنا ہوگا، جبکہ ایسا نہیں ہوا، جس کی واضح اور روشن مثال ہے کہ بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا نے اس گروہ کے سامنے کہ جس نے گویا اس کا نعرہ بلند کیا تھا کہ ہمارے لیے قرآن کافی ہے اور کتاب خدا کافی ہے، آپ نے اپنے خطبے میں 36 آیات قرآنی کی تلاوت کی ہے، اور پے در پے قرآن کے ذریعے سے آپ جس دعوے کے لیے آئی تھیں اور جس بات کے لیے آئی تھیں، اس اپنی بات کے اس بات میں، اس بات کے ثابت کرنے میں آپ نے قرآن کی آیتیں پے در پے پیش کی ہیں، تاکہ آنے والی نسلوں تک اس پیغام کو پہنچا دیں کہ جن لوگوں نے یہ نعرہ بلند کیا ہے یہ دکھاوے کا نعرہ ہے، اور قطعاً ان کو قرآن سے کوئی بھی لینا دینا نہیں ہے، وگرنہ اگر قرآن سے لینا دینا ہوتا اور قرآن کے اوپر عمل کرنا ہوتا تو جس وقت ہم قرآن سے مستقل آیات پیش کر رہے تھے اور قرآنی آیتیں پڑھ رہے تھے، تو پھر آیات قرآنی کے مقابل میں حدیث نہیں پڑھی جاتی۔ ہم اپنے جوانوں کو بتا دینا چاہتے ہیں، اور بلکہ اپنے مخاطبین کو، جن لوگوں تک یہ پیغام جا رہا ہے، وہ جا کر تاریخ کے حقائق اور شواہد دیکھ سکتے ہیں
کہ جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ کی ان آیات کے مقابل میں جو آپ نے قرآن کی آیتیں پیش کی تھیں، ان آیتوں کے مقابل میں گویا ایک حدیث پیش کی جاتی ہے، جبکہ متفق علیہ فیصلہ ہے۔ اولاً حدیث خبر واحد میں اتنا دم ہی نہیں ہوتا ہے، یعنی وہ حدیث جس کا نقل کرنے والا کوئی ایک ہو اور اس کی بازگشت بھی کسی ایک منبع اور ایک مصدر کی طرف ہو رہی ہو، تو اس میں یہ صلاحیت نہیں ہوتی۔ یہ علماء نے بحث کی ہے کہ قرآن کی آیات کے مقابل میں ان کو نہیں رکھا جا سکتا۔ دوسری بات یہ کہ قرآن کا اگر نص ہے، یعنی صریح حکم قرآن کا موجود ہو، تو صریح حکم کے مقابل میں پھر ہم حدیث کو بھی نہیں لاتے، مگر یہ کہ وہ حدیث مبین ہو یا مفسر ہو۔ لیکن اگر قرآن کی صراحت کے مقابل میں، قرآن کے واضح حکم کے مقابل میں کوئی حدیث آ جائے، تو ہم کو ایک پیمانہ اور معیار بتایا گیا ہے کہ اس حدیث کو تم دیوار پر مار دو، وہ حدیث ہی نہیں ہے، پیغمبر کی زبان سے وہ بات صادر ہی نہیں ہو سکتی جو قرآن سے ٹکرا جائے۔ لہذا جس وقت رسول اکرم کی بیٹی نے آیات قرآنی کو اپنے مدعا کو ثابت کرنے کے لیے پیش کیا، تو اس وقت ایک حدیث کا سہارا لیا جاتا ہے۔ آج ہمارا سوال یہ ہے، ہمیں یہ بحث نہیں کرنا تھی، اچانک آ گئی ہے تو میں عرض کر رہا ہوں کہ آیا وہ نعرہ صحیح ہے کہ جو پہلے بلند کیا تھا، حسبنا کتاب اللہ، جس وقت رسول اکرم کچھ لکھنا چاہتے تھے حدیث کی صورت میں، اور وہ لائے عمل تھا، وہ زندگی کا آئین نامہ تھا کہ میں تمہارے لیے کچھ ایسا لکھ دوں تاکہ تم کبھی گمراہ نہ ہو، تو اس وقت یہ کہہ کر روک دیا گیا کہ معاذ اللہ یہاں پر یہ ہذیان بک رہے ہیں اور ان کے اوپر بخار کی شدت کا اثر ہو گیا ہے۔ سب لوگوں نے کاٹ چھاٹ کر کے اس مطلب کو لکھا ہے، البتہ جو حقیقت مطلب ہے وہ بہرحال سامنے آ گئی کہ رسول اکرم کو لکھنے نہیں دیا۔ کسی کو کیا حق تھا، کسی کو کیا جرت تھی کہ جس کی زبان پر اتنے پہرے لگے ہوں، قرآن کہہ رہا ہو، یہ اپنی طرف سے کچھ کہتا ہی نہیں۔ یا تو صلوات بھیجیے محمد وآل محمد، یا تو ہمیں مسلمان یہ بتا دیں کہ قرآن نے رسول اکرم کی زبان پر کوئی پہرا لگایا ہے کہ جب وہ صحت و سلامتی میں ہوں اس وقت اگر کچھ کہیں تو ہمارا کلام وہ کہہ رہے ہوں گے، جب مثلا مسجد میں ہوں گے اس وقت اگر وہ کچھ بیان کریں تو وہ میرا حکم ہوگا، مثلا میدان جنگ میں ہوں گے تو کہیں، مثلا جس وقت وہ پڑھا رہے ہوں گے تو میرا حکم ہوگا، کچھ بھی نہیں کہا، بلکہ قرآن واضح طور پر کہہ رہا ہے وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ، یہ میرا رسول اپنی طرف سے کچھ بھی نہیں کہتا، ان ہوا الا وحی یوحی، جو بھی کہتا ہے وہ وحی الہی ہوتی ہے۔ اب اس کے بعد جن لوگوں نے یہ کہہ کر روک دیا کہ معاذ اللہ یہ ہذیان بک رہے ہیں، یا در واقع شدت بخار کا اثر ہے، بیماری کا اثر ہے، انصاف سے بتائیں کیا کہنا چاہتا ہے کہنے والا؟ قرآن کہہ رہا ہے، خدا کہہ رہا ہے، یہ میری طرف سے بولتے ہیں، لوگ کہتے ہیں کہ یہ در واقع ان کے دماغ پر، ان کے مزاج پر، ان کی عقل پر اثر پڑ گیا ہو گیا ہے بیماری کی شدت کی وجہ سے، معاذ اللہ۔ تو آپ انصاف سے بتائیں کہ کیا یہ عمل قرآن کے اس حکم اور قرآن کی ان آیتوں کے مقابل میں ٹکرا رہا ہے کہ نہیں ٹکرا رہا ہے؟ ہم نے مان لیا، ہم یہ صرف پوچھنا چاہتے ہیں، اس کا مطلب قرآن کے مقابل میں کبھی بھی آپ کبھی کوئی حدیث نہیں پیش کریں گے؟ سبحان اللہ، اور ہزاروں لاکھوں سلام و بی بی فاطمہ آپ کی اس مبارک ذات پر کہ جس نے ابتدا ہی میں واضح اور روشن کر دیا کہ دھوکہ مت کھاؤ، غلطی مت کھاؤ، دیکھو یہ نعرہ غلط نعرہ ہے۔ اور وہی ہوا کہ دربار میں جس وقت جناب فاطمہ زہرا نے اپنے فدق کے دعوے کو پیش کیا کہ یہ فدق میرا حق ہے، فدق کو میرے بابا نے مجھ کو دیا تھا، وہ بابا کا حق تھا، یہ فے ہے، یعنی وہ ایسی سرزمین کہ جس کے اوپر جنگ و جدال نہیں ہوا، جس پر خون نہیں بہا، مسلمانوں کا گھوڑے نہیں دوڑائے گئے ہیں، خداوند عالم حکم قرآن کا حکم ہے کہ تم یہ فے ہے، اور ایسی سرزمین جو بغیر کسی خون ریزی سے حاصل ہو جائے، یہ خداوند عالم نے اس کا مالک رسول اکرم کو بنایا ہے،
اور اس کے بعد رسول اکرم نے جب یہ آیہ کریمہ نازل ہوئی ہے وَآتِ ذَا الْقُرْبَ حَقَّهُ، تم اپنے قریبی رشتہ داروں کو دے دو، تو رسول اکرم نے جناب فاطمہ زہرا کو بلایا اور گویا فدک دے دیا، سونپ دیا۔ تمام لوگوں نے اس گویا در منصور سیوطی کی تفسیر ہے، آپ اس میں اٹھا کر کے دیکھ لیں کہ ذیل میں اس آیہ کریمہ کے لکھا کہ خدا رسول اکرم نے جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کو دے دیا۔ جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ نے اسی فدق کے سلسلے آیتیں پیش کی ہیں، لیکن دربار خلافت سے ایک حدیث پیش کی گئی اور کہا گیا کہ رسول اکرم یہ کہہ کر کے گئے ہیں کہ ہم انبیاء کسی کو اپنا وارث نہیں بنا کر کے جاتے ہیں۔ اب ہم یہ مسلمانوں سے پوچھنا چاہتے ہیں، قرآن وارثوں کا حکم دے رہا ہے، قرآن بتلا رہا ہے کہ اولاد کا کیا حکم ہے، بھائیوں کا کیا حکم ہے، بیٹوں کا کیا حکم ہے، قرآن باقاعدہ میراث کے سلسلے میں مفصل گفتگو کر رہا ہے۔ اب جہاں پر جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ آیات قرآنی پیش کر رہی ہوں، اس آیات قرآنی یعنی قرآن کے مقابل میں حدیث کا پیش کرنا، آیا وہ جو پہلا مدعا تھا اور پہلا جو ڈھونگ تھا اور پہلا جو وہ نعرہ تھا یا پہلا وہ لبادہ تھا یا پہلا وہ جو چہرہ بنا کر کے پیش کیا جا رہا تھا، وہ صحیح ہے کہ یہ صحیح ہے؟ ہمارا تو کام صرف متوجہ کرنا ہے۔ ہمارا جوان جب اپنے آپ کو آمادہ کرے، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کرے، گفتگو کرے پیار محبت سے، اس لیے کہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم جو ہیں ہدایت کا کام ہمیشہ کرتے رہیں گے۔ ہم ایسے دین سے، ایسے آئین سے، ایسے مکتب سے ہمارا تعلق ہے کہ ہمارے گلوں پر خنجر بھی رکھ دیے گئے، لیکن ہم نے کبھی بھی حق کا ساتھ نہیں چھوڑا ہے، ہم نے حق کا راستہ نہیں چھوڑا ہے، اور نہ یہ کہ حق کا راستہ خود چھوڑا ہے بلکہ زیر خنجر بھی لوگوں کو بتاتے رہے ہیں کہ حق کا راستہ کیا ہے، تم یہ راستہ اپنا لو۔ لہذا جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ نے اسی وقت ابتدائی میں بتایا کہ دیکھو قرآن کے ساتھ ساتھ اگر تم کو قرآن کی ہدایت چاہیے ہے تو رسول اکرم جو بتا کر کے گئے ہیں انی تارک فیکم الثقلین کتاب اللہ و عترتی اہل بیتی ما ان تمسکتم بہما لن تضلوا بعدی ابدا، ہم تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑے جا رہے ہیں، قرآن اور اہل بیت۔ یہ قرآن اور اہل بیت برابر کے ہیں، ایکول ہیں، ان کی ہر چیز، ان کے ویلیوز، ان کے مرتبے، ان کے کمالات، ان کے فضائل۔ یہی وجہ ہے کہ میں زور دے رہا ہوں 2 دن سے اپنے بچوں اور جوانوں کے سامنے، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے اس قرآن کو، اپنے اس ذکر کو، اپنے اس شفا کو شب قدر میں نازل کیا۔ اور اگر شب قدر سے مراد، چھٹے امام ارشاد فرماتے ہیں شب اس لیل سے مراد جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ ہیں، اور جناب فاطمہ زہرا قلب پیغمبر ہیں، اور پیغمبر کے قلب کے اوپر قرآن نازل ہوا، تو بس مسلمان یہ طے کر لیں کہ قلب پیغمبر پر قرآن نازل ہونے کا مطلب یہ ہے کہ سب گویا قرآن یا تو خود فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ یعنی حقیقت قرآن، یعنی قرآن ناطق، یعنی نطق قرآن، اور اب اس کے بعد اور یا پھر یوں کہا جائے کہ جس وقت قرآن اتر رہا ہے فاطمہ زہرا قلب پیغمبر ہے، قلب پر اتر رہا ہے، ایک ساتھ قرآن جناب فاطمہ زہرا بھی درک کر رہی ہیں اور رسول اکرم بھی گویا اس کو اخذ کر رہے ہیں۔ اور حقیقت قرآن اگر نہ ہو، یہ گویا جناب فاطمہ زہرا کہ جو محور اور مرکز اہل بیت ہیں، تو پھر اتنی سنخیت، اتنی یکجہتی، اتنا ملاپ، اتنا یکسانیت ہو ہی نہیں سکتی تھی۔ آج میں آپ کے سامنے اگر آپ اجازت دیں تو چند آیتیں پڑھ کر کے، جس کو میں نے اب تک آپ کے سامنے چھچلتے ہوئے اشارے پیش کیے تھے کہ اگر قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ قرآن ایک ایسی حقیقت ہے کہ جو اللہ کی طرف سے ہے، اس کے نہ سامنے سے گویا باطل آ سکتا ہے اور نہ پیچھے سے باطل آ سکتا ہے، تو ہم پوچھنا چاہتے ہیں فاطمہ اور اولاد فاطمہ کی پوری زندگیاں سامنے ہیں، بتاؤ کہاں پر باطل کا کوئی شائبہ بھی نظر آیا؟ کوئی کہہ سکتا ہے معاذ اللہ فاطمہ زہرا کی زندگی میں کہیں کوئی باطل نظر آئے؟ آخر کیسے ہو سکتا ہے کہ جس کے لیے خود بی بی جناب عائشہ ناقل ہوں کہ رسول اکرم کے بعد صداقت میں، رفتار میں، کردار میں سب سے زیادہ اگر کوئی مشابہ تھا تو جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کی ذات تھی۔ وہ بی بی فاطمہ کہ جس کی آمین کے لیے
تاثیر دعائے رسول اکرم میں شرط قرار دے دی جائے. میں اپنی طرف سے تو نہیں کہہ رہا ہوں، میں نے کل آپ کے سامنے حوالہ پیش کیا کہ جس کو آپ اٹھا کر کے دیکھیں کہ رسول اکرم کہتے ہیں اذا دعوتو، جب ہم ہاتھوں کو دعا کے لیے بلند کریں گے تو اے فاطمہ کے شوہر علی، اے حسن، اے حسین، تم اپنے ہاتھوں کو بلند کر کے آمین کہنا. شرط اور مشروط کا ایک قاعدہ ہوتا ہے، ظرف اور مظروف کا ایک قاعدہ ہوتا ہے، لہذا اگر شرط نہیں ہے تو مشروط ہو نہیں سکتی. وہی جو حدیث میں نے شروع میں پیش کی کہ اگر تم نے اختیار کیا قرآن اور اہل بیت سے تو مشروط اور نتیجہ یہ ہے کہ تم گمراہ نہیں ہو سکتے. اور اگر شرط پر کسی نے عمل نہیں کیا، شرط کیا ہے؟ تمسک، اہل بیت کا دامن تھامنا، قرآن کو اپنے سینے میں اتار لینا، اپنے وجود میں اتار لینا. اگر قرآن اور اہل بیت کو کسی نے نہیں لیا تو پھر وہ گمراہی سے اپنے آپ کو بچا نہیں سکتا ہے. یہی بالکل یہاں پر بھی ہے کہ یہاں پر کہا جا رہا ہے کہ اگر جس وقت ہم ہاتھوں کو بلند کریں اور دعا کریں، خداوند عالم نے آج میدان مباہلہ میں اس بات کی شرط رکھی ہے، اس لیے کہ وگرنہ لانے کا فائدہ کیا تھا؟ وگرنہ حکم خدا جو تھا وہ مہمل ہو جاتا. ان لوگوں سے کہو کہ یہ اپنے بچوں کو لائے، تم اپنے بچوں کو لے جاؤ، اور یہ اپنی عورتوں کو لائے اور تم اپنی عورتوں کو لے جاؤ، اور یہ اپنے نفسوں کو لائے اور تم اپنے نفسوں کو لے کر کے جاؤ. اس کا مطلب خداوند عالم نے آج اس میدان مباہلہ میں صادقین کے گروہ کو پہچانوانا ہے، بتانا ہے کہ یہ وہ حقائق ہیں اور یہ وہ حقیقتیں ہیں، بلکہ حقیقتوں کے مصداق ہیں کہ جس کو اسقف اعظم نے خوب پہچانا کہ یہ صرف سچ بولتے نہیں ہیں، بلکہ ان کی زبان سے جو نکل جائے وہ خداوند عالم صحیح سچ کر کے دکھا دیتا ہے. ایک صلوات بھیجیے محمد والے. اب میں نے کل بھی ایک سوال کیا تھا، آج بھی ایک سوال چھوڑ کر کے میں آگے بڑھنا چاہتا ہوں کہ آپ بتائیں کہ اس واقعے کے ذیل میں تمام علماء نے لکھا، بیضاوی نے لکھا، سیوطی نے لکھا، کشاف نے لکھا ہے، صحیح گویا فقر رازی نے لکھا کہ یہاں پر اس آیت کے ذیل نازل ہونے کے بعد رسول اکرم نے اپنی جن شخصیتوں کو ساتھ لے کر کے گئے، اپنے رشتہ داروں کو لے کر کے گئے، یعنی ابنانہ میں کوئی مصداق نہیں تھا سوائے حسنین کے. خدا کی قسم اگر ہوتا تو رسول اکرم اس کو لے کر کے جاتے. حکم خدا ہے. ابنا کوئی تثنیہ کا صیغہ نہیں ہے، جمع کا صیغہ ہے، پلورل ہے، سنگلر نہیں ہے. نساء میں جناب فاطمہ زہرا کے علاوہ کیا کسی اور کو لے کر کے گئے؟ مسلمانوں کو آخر کب گویا یہ اپنی نیند سے بیدار ہوں گے، کب اپنے سے پوچھیں گے کہ اگر تمام لکھنے والے لکھ رہے ہیں کہ میدان مباہلہ میں نساء کے مصداق میں سوائے فاطمہ کے کوئی اور خاتون نہیں، تو پھر اس خاتون کا تذکرہ ہماری زندگیوں میں کیوں نہیں؟ احادیث میں بی بی فاطمہ سے گویا حدیث رسول کیوں نہیں بیان کی جا رہی ہے؟ یعنی جس کو میدان مباہلہ میں لے جا رہے ہیں اس مصداق میں، یعنی نساء کے مصداق میں، اس سے ہم زندگی رسول کو لیں گے، یا جو نساء کا مصداق نہیں ہے اس سے رسول کے کردار کو لیں گے؟ اس کے نتائج کیا ہوئے میں انشاءاللہ آنے والے وقت میں اور آنے والے دنوں میں آپ تک پہنچاؤں گا کہ جس مصداق کو خدا نے جس کو پیش کیا، رسول اکرم نے مصداق میں اس ذات کو پیش کیا، اس سے رسول کو لیا ہی نہیں گئی، رسول کی زندگی لی ہی نہیں گئی، رسول کے کردار کو لیا ہی نہیں گیا. تصویر رسول آج مسلمانوں کے پاس جو ہے وہ تصویر نہیں ہے جو پیغمبر اسلام نے اپنی تصویر، اپنے کردار، وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، قرآن کہہ رہا ہے کہ اے رسول ہم نے تم کو رحمت بنا کر کے بھیجا ہے. آج آپ دیکھیں، آج نان مسلم غیر مسلم کے سامنے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو چہرہ ہے وہ کیسا چہرہ ہے؟ یہ اور بات ہے کہ ان لوگوں میں بہت سے معاند بھی ہیں، دشمن بھی ہیں، مغرض بھی ہیں، جو حقیقت کو جاننا ہی نہیں چاہتے، حقیقت کو پہچاننا ہی نہیں چاہتے، اور وہ اپنے مقاصد کے لیے اسلام کو بدنام کرتے ہیں اور اسلام کے چہرے کو خراب کرنا چاہتے ہیں. لیکن میں پوچھنا چاہتا ہوں اپنوں سے، مسلمانوں سے، کہ کیا تم نے بھی کوشش کی کہ پیغمبر کو صحیح دروازے سے پیش کیا جائے، پیغمبر اسلام کی تصویر کو اس صحیح راستے سے پیش کیا جائے
جو راستہ خود پیغمبر اپنے لیے بیان کر کے گئے تھے، بتا کر کے گئے تھے۔ صلوات بھیجیے محمد والے۔ میں عرض کر رہا تھا، اس واقعے کے ذیل میں علماء نے لکھا کہ جن لوگوں کو لے کر کے گئے، ان کی افضلیت کے لیے، ان کی برتری کے لیے، ان کی پرسنالٹی کے لیے کہ یہ افضل ہیں، یہ کامل ہیں، تمام اصحاب میں یہ کافی ہے۔ اب آپ بتائیں، ہمارے جوان کو جا کر سوال نہیں کرنا چاہیے اپنے مولوی صاحب سے، اپنے ابا جان سے، اپنے علاقے کے حافظ سے، کہ یہ بتائیے کہ اگر آیہ مباہلہ میں رسول اکرم جن لوگوں کو لے کر کے گئے اور ہمارے علماء نے دلیل میں پیش کیا کہ یہ افضل ہیں سب سے، تو پھر دوسرے لوگ کیوں مقدم کیے گئے؟ حد تو یہ ہے کہ جس شخص نے شورا معین کی تھی اپنے بات کے لیے، اس نے علی ابن ابی طالب علیہ السلام کو، کہ جو موجود ہے اس میں واقع مباہلہ میں، اور رسول اکرم جس کو لے کر کے گئے انفسنا کا مصداق بنا کر کے، جناب علی علیہ السلام کے ساتھ عبد الرحمن کو شامل کر دیا جاتا ہے۔ کیا یہ جائز سوال نہیں ہے؟ کیا ہم کو سوال نہیں کرنا چاہیے اپنے آپ سے، اپنے بزرگوں سے، اپنے دانشمندوں سے، کہ کہاں پر یہ کھوٹ کی جا رہی ہے اور کہاں پر یہ جال سازی کی جا رہی ہے؟ مقصد آخر کیا ہے کہ علی ابن ابی طالب علیہ السلام جو مصداق انفسنا ہے، اس کو چھوڑ کر کسی اور کو آگے بڑھایا جائے، جس کا نتیجہ آپ دیکھ لیں کہ آج جو عالم اسلام میں بنام اسلام پیش کیا جا رہا ہے وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کیونکہ علی ابن ابی طالب کو چھوڑ دیا، علی ابن ابی طالب کا راستہ چھوڑ دیا، علی ابن ابی طالب کا دامن چھوڑ دیا۔ خالی نام لینے سے کچھ نہیں ہوگا میرے عزیز دوستوں، یہ میری دعوت عام ہے، ہماری یہ خطاب خود اپنے سے بھی ہے۔ ہم لاکھ نام لیتے رہے، ممبر پر بیٹھ کر، کرسی پہ بیٹھ کر علی علیہ السلام کرتے رہے، البتہ خود نام لینا ایک فضیلت ہے، خود نام لینا ایک توفیق ہے، خود نام لینا، ہماری زبان پر نام علی آ جائے، یہ اللہ کی بارگاہ میں شکرانے کا مقام ہے۔ لیکن ہم کمال کے راستوں میں رکتے نہیں ہیں، ہم ترقی کے راستوں میں رکتے نہیں ہیں۔ جس طرح مادی ترقی ہم کو کبھی سیراب نہیں کرتی، کبھی ہم مادی ترقی سے مطمئن نہیں ہوتے، قانع نہیں ہوتے، اسی طرح معنوی ترقی ہے۔ ہم نے نام لینا آج شروع کیا ہے، دل میں محبت اگر علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی آئی ہے، فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کی آئی ہے، تو نام سے آگے بڑھیں گے، محبت آئے گی، پھر ان کے کردار سے محبت ہوگی، پھر کردار کو اپنانے کی کوشش کریں گے۔ صلوات بھیجیے محمد۔ لہذا یہاں پر آپ دیکھیں کہ جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ اگر ظرف قرار پا رہی ہیں، لیل قرار پا رہی ہیں، تو قرآن وہ ہے، تو قرآن کی عظمتیں پھر اس لیل میں دیکھیے۔ ظرف و مظروف میں نے کل بھی اشارہ کیا تھا، پرسوں بھی اشارہ کیا تھا، سنقیت ہونا چاہیے، یعنی مظروف کے اعتبار سے ظرف ہوگا، جیسا وہ مظروف ہے، یعنی جس چیز کو رکھا جانا ہے، جیسا وہ ہے ویسے ہی ظرف ہوگا، ویسے ہی برتن ہوگا، ویسے ہی وہ جگہ ہوگی۔ لہٰذا آپ دیکھیں قرآن کا ظرف کیا ہے، قرآن اگر نازل ہوا ہے، قرآن کا ایک ظرف زمانی ہے، ظرف مکانی ہے، یعنی ایک خاص جگہ پر نازل ہوا ہے، خاص سینے پر نازل ہوا ہے، خاص قلب پر نازل ہوا ہے، ایک خاص زمانے میں نازل ہوا ہے۔ وہ زمانہ کون سا ہے؟ وہ زمانہ ماہ رمضان ہے، وہ زمانہ شب قدر ہے، لیلۃ القدر ہے۔ وہ مکان کون سا ہے؟ کب مکے کی سرزمین ہے، کعبے کی سرزمین ہے، مدینے کی سرزمین ہے، یعنی ظرف مکانی جو ہے وہ اتنی پاک و مطہر ہے، یعنی مکہ حرم خدا ہے، مدینہ حرم رسول خدا ہے۔ تو یہ ہے قرآن صامت۔ اب اگر دیکھیں کہ حقیقت قرآن کہاں نازل ہو رہا ہے اور حقیقت قرآن کا ظرف زمانی کیا ہے، ظرف مکانی کیا ہے، جناب فاطمہ زہرا اگر حقیقت قرآن ہے، اگر ساقی کوثر یعنی اس فاطمہ زہرا سلام اللہ کا شوہر جو ہے وہ حقیقت قرآن یعنی قرآن ناطق ہے، اگر اس کے بچے قرآن ناطق ہیں، تو دیکھیے کہاں نازل ہو رہے ہیں۔ اگر قرآن قلب رسول پر نازل ہو رہا ہے تو پھر اگر جناب فاطمہ زہرا کہاں آ رہی ہیں؟
اگر قرآن کو نازل کرنے کے لیے جناب جبریل اتر کر کے آ رہے ہیں تو فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا جو ظرف قرار پا رہا ہے جناب فاطمہ زہرا کے وجود کو دینے کے لیے رسول کو جانا ہوگا۔ اگر قرآن کے نزول کے لیے ظرف زمانی ماہ رمضان ہے جو عبادتوں کا مہینہ ہے، جو گویا اللہ کے روزوں کا مہینہ ہے، اللہ کی نمازوں کا مہینہ ہے، تو ظرف زمانی نزول حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا شب معراج ہے، وہ سفر معراج ہے۔ قرآن جب نازل ہو رہا ہے تو جبریل امین قرآن کو لے کر کے آ رہے ہیں، لیکن جب اس ظرف قرآن کو دینا ہے تو رسول اکرم کو سفر پہ جانا ہوگا۔ ایک سلوات دیجیے۔ ماہ رمضان اگر عبادتوں کا مہینہ ہے کہ جس میں اس قرآن صامت کو ہم نازل کریں گے قلب رسول کے اوپر، تو قرآن یعنی حقیقت قرآن کو اگر تمہیں رسول لینا ہے تو 40 شب و روز غار سور میں عبادت کرنا ہوگی، غار میں عبادت کرنا ہوگی، 40 شب و روز الگ الگ، جناب ختیجہ الگ، جناب رسول اکرم الگ، عبادت کرنے کے بعد اب خداوند عالم سفر معراج پر ان کو مہمان بلائے گا، اور بلانے کے بعد پھر اپنا قصیدہ پڑھے گا کہ ہم نے اپنے اس بندے کو بلایا۔ ایک سلوات بھیجیے محمد۔ یہ ہے ظرف زمانی، یہ ہے ظرف مکانی کہ جہاں پر اگر قرآن کو دینے کے لیے جناب جبریل آ رہے ہیں تو یہاں پر قرآن ناطق کو لینا ہے تو تم کو وہاں آنا ہوگا۔ آئیے ہم اس سلسلے میں چند آیتیں پڑھ کر ظرف و مظروف کی جو یکسانیت ہے اس کو پیش کریں تاکہ ہمارے جوان متوجہ ہو جائیں کہ کیا چیز ہے قرآن۔ ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا، ہم نے جو قرآن کو نازل کیا اپنے عبد یعنی اپنے رسول کے اوپر، اگر تم اس کو اس میں شک رکھتے ہو تو لاؤ اس کا جیسا لے آؤ۔ ہم مسلمانوں سے پوچھنا چاہتے ہیں، بلکہ عالم انسانیت، عالم بشریت سے، پوری دنیا سے پوچھنا چاہتے ہیں، جس طرح سے قرآن کا آج تک کوئی جواب نہیں لا پایا، کیا کوئی فاطمہ کا جواب لا سکا؟ کیا کوئی علی کا جواب لا سکا؟ کیا کوئی حسنین کا جواب لا سکا؟ مگر دوسرے لفظوں میں قرآن یہی تو کہنا چاہتا ہے کہ جس چیز کو میدان مباہلہ میں رسول نے پیش کیا، اگر تم کو شک و شبہ کی گنجائش ہے تو تم لے آؤ۔ ہم پوچھنا چاہتے ہیں اگر کوئی اور ہوتا تو رسول اس کو لے جاتے، کیونکہ حق و باطل کا مسئلہ تھا، حق و باطل کی لڑائی کا مسئلہ تھا۔ آج اگر خدا نہ خدا یعنی آج رسول اکرم سمجھ رہے ہیں، آج اگر ہمیں مباہلے کے میدان میں معاذ اللہ شکست ہو گئی، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رسالت ختم، نبوت ختم، دین ختم۔ یہی وجہ ہے ان لوگوں نے کہا آج جن کو ہم دیکھ رہے ہیں یہ وہ لوگ ہیں، یہ وہ محور حق ہیں کہ جن کی زبان حق ہے، جو حق کے ساتھ ہیں، حق ان کے ساتھ ہے۔ لہذا ان کنتم فی ریب مما، جو ہم نے اپنے بندے پر نازل کیا، اگر اس میں شک ہو، اپنے بندے کے نہیں رسول پر۔ اور اس کے بعد دوسری جگہ قرآن اسی لہجے کو آگے بڑھاتے ہوئے کہتا ہے کہ کیا لئن اجتمعت الانس والجن علی ان یاتوا بمثل ھذا القرآن، اگر جن و انس مل کر کے بھی اس کا جیسا لانا چاہیں، یعنی اس قرآن صامت کا اگر تم جواب لانا چاہو تو تم نہیں لا سکتے ہو۔ میرے عزیز دوستوں، جب قرآن صامت کا آج تک کوئی جواب نہیں لا سکا تو کیا کوئی قرآن ناطق کا جواب لا پائے گا؟ اگر آپ ہمیں اجازت دیں، یہ کس بنا پر خداوند عالم نے اس بات کا اعلان کر دیا، نحن نزلنا الذکر وإنا لہ لحافظون، ہم نے قرآن کو نازل کیا، قرآن کی حفاظت ہم کریں گے۔ میرے عزیز دوستوں، عالم اسلام کو بلکہ عالم انسانیت، پوری دنیا کے سامنے میں ایک ادنا سا طالب علم ہوں، یہ اعلان کر رہا ہوں کہ اگر قرآن کی ہر دور میں کسی نے حفاظت کی ہے تو وہ مصداق قرآن ناطق تھا کہ جس نے قرآن صامت کی حفاظت کی ہے، جس کے خوف میں، جس کے ڈر میں، جس کے وجود کی بنا پر دنیا میں جرت نہیں ہوئی کہ جو وہ قرآن کے الفاظ کا، قرآن کے کلمات کا، قرآن کی آیات کا جواب لے کر کے آئیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ قرآن ناطق کا ایک مصداق موجود تھا، کل بھی تھا، آج بھی ہے اور قیامت تک وہ رہے گا، کیونکہ حدیث رسول ہے کہ ہم دو چیزیں چھوڑے جا رہے ہیں، ایک قرآن ہے اور ایک ہمارے اہل بیت ہیں۔ جب تک قرآن رہے گا اس وقت تک اہل بیت رہیں گے۔ ایک صلوات بر محمد۔
ایک اور صلوات بھیجیے محمد. اور میں نے عرض کیا اس سے پہلے سورہ شعراء 192 آیت انہ لتنزیل رب العالمین نزل بہ الروح الامین علی قلبک لتکون من المنذرین، یہ قرآن جو اللہ کی طرف سے رب العالمین کی طرف سے نازل ہو رہا ہے اور روح الامین تمہارے قلب پر لے کر کے آئیں گے. یعنی کیا مطلب؟ اگر قرآن صامت ادھر سے آیا ہے تو بتائیں جس کو بعنوان قرآن ناطق رسول اکرم نے پیش کیا ہے وہ بھی اللہ کی طرف سے ہوگا اور تھے. یہی وجہ ہے آج ہمارے مکتب کا اختلاف ہی دوسرے مکاتب سے یہی ہے کہ ہمیں حق نہیں، ہم کو حق نہیں کہ قرآن کا مبین، قرآن کا مفسر ہم اپنی طرف سے چن لیں. صرف کرسی پر بیٹھنا نہیں تھا، صرف خلافت کی کرسی پر اور مسند پر بیٹھنے کا مطلب نہیں تھا، وضو کا مطلب تھا، روزے کا مطلب تھا، نماز کا مسئلہ تھا، تیمم کا مسئلہ تھا، گویا حج کا مسئلہ تھا، مسائل شریعہ کا تھا، حکم خدا کا مسئلہ تھا، نہی خدا کا مسئلہ تھا. وہ ہو جو جان قرآن سے واقف ہو، حقیقت قرآن ہو، علم قرآن رکھتا ہو. ہے کوئی فاطمہ اور اولاد فاطمہ کے علاوہ؟ ہے کوئی فاطمہ اور شوہر فاطمہ کے علاوہ؟ ہے کوئی علی و فاطمہ کے علاوہ؟ ہے کوئی حسنین کے علاوہ جو اولاد فاطمہ ہیں؟ لہذا جناب فاطمہ زہرا محور ہیں، لہذا جناب فاطمہ زہرا مرکز ہیں اس قرآن ناطق کی اور حقیقت قرآن کی. ایک صلوات بھیجے محمد. لہذا آپ دیکھیں کہ قرآن کے سلسلے میں پے در پے کہ جو روایتیں آیتیں بتلائی جا رہی ہیں قرآن کے حقائق کے سلسلے میں، تبیان لکل شیء، یہ قرآن صامت ہے، ہر چیز کا بیان قرآن میں موجود ہے. اجازت دیں گے آپ کی طرف سے ایک سوال کر لوں دنیا والوں سے؟ کسی نے دعویٰ کیا آج تک؟ آؤ ہم سے پوچھنا ہو پوچھو، جو چاہو پوچھ لو، قبل اس کے کہ ہم تمہارے درمیان سے چلے جائیں. میں تو کہتا ہوں اس لہجے، اس اعلان کے بعد ہی سمجھ لینا چاہیے تھا کہ یہ تبیان لکل شیء کا مصداق بول رہا ہے، تبیان لکل شیء کی زبان بول رہا ہے، تبیان لکل شیء کی گویا وضاحت کر رہا ہے. لیکن افسوس وہ کہنے والا کہتا رہا، پوچھنے والے نے پوچھا بتاؤ میرے سر کے بال کتنے. اللہ اکبر، نور خدا ہے یہ، کتاب مبین ہے، کھلی ہوئی کتاب ہے. وہاں کہا نور خدا، یہاں نور فاطمہ کے تذکرے احادیث میں بھرے پڑے. زہرا کیوں کہا؟ خداوند عالم کی طرف سے رسول اکرم نے ارشاد فرمایا ہے کہ نور عظمت خدا سے روح فاطمہ کی خلقت ہوئی. وہاں اگر مبین ہے، بیان ہے، تو پھر یہ امام مبین ہے. ان کے گھر والے جناب فاطمہ زہرا، ان کے شوہر، ان کے بچے. یہی وجہ ہے کہ جس وقت جب یہ سب جمع ہو جاتے ہیں تو محوریت اور مرکزیت جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کو ہے. مگر حدیث قصہ میں آپ پڑھتے نہیں، سنتے نہیں کہ جب یہ پھنجتن ایک جگہ جمع ہوئے تو جبریل امین نے سوال کر لیا یا رب ومن تحت الکساء، یہ میرے پروردگار یہ بتاؤ کہ چادر کے نیچے کون لوگ؟ آواز آئی ہم فاطمہ و ابوہا و بالوہا و بنوہا. اسم فاطمہ ہیں، ان کے باپ ہیں، ان کے شوہر ہیں، اور ان کے دونوں بچے حسن اور حسین. انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. اللہ کا ارادہ یہ ہے کہ اے اہل بیت،
تم سے ہر طرح کے رجس کو دور رکھیں اور تم کو اس طرح پاک و پاکیزہ رکھیں جو پاک رکھنے کا حق ہے۔ کذب رجس میں آتا ہے، جھوٹ نجاست میں ہے، نجاست باطنی ہے، زبان نجس ہو جاتی ہے، روح انسانی نجس ہو جائے گی۔ جھوٹ کا شائبہ نہیں اس خانوادے میں۔ آپ کا ایک لقب صدیقہ ہے، صدیقہ اس کو کہتے ہیں کہ جس کی پوری زندگی میں کہیں دور دور تک کذب کا شائبہ نہ پایا جائے، تصور کذب نہ پایا جائے، وہم و گمان کذب نہ ہو، کیونکہ اللہ کا ارادہ ہے اس ذات سے دربار میں گواہ مانگے جائے۔ جو مصائب جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ پہ فزیکلی مصائب ہوئے ہیں، ان کا تذکرہ آپ نے سنا، البتہ سب کچھ بیان نہیں کیا جاتا، لیکن فاطمہ زہرا کے اوپر جو روحانی اذیتیں دی گئی کوئی سوچ نہیں سکتا۔ یہی وجہ ہے بی بی فاطمہ کی ذات حق و باطل کے درمیان ٹرننگ پوائنٹ ہے۔ میں اکثر یہ بات کہتا ہوں اور بہت تجربے سے یہ بات کہہ رہا ہوں، پروردگار نے جو بھی توفیق دی ہے اس کے نتیجے میں میرے جو مختلف علاقوں میں ہندوستان کے سفر ہوتے، جو ہم سے مبلغین جڑے ہیں، جو وہ اپنے علاقوں کی گزارش پیش کرتے بتاتے، تو ہر پھر کے جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ کی ذات کو بتاتے۔ یہ وہ کردار ہے کہ جس کے ذریعے حق بڑے جلدی واضح اور روشن ہو جاتا ہے۔ یہی تو وجہ ہے کہ ہمارے مراجع علماء بزرگان سب نے تاکید کی ہے کہ فاطمیہ کے زمانے کو اتنا ہلکے میں نہ لے، یہ دوران فاطمیہ، یہ عزائے فاطمیہ حق و باطل کے پہچاننے اور پہچانوانے کے بہترین طریقہ ہے۔ یہی تو ہمارے علماء نے کہا، مراجع کرام نے کہا ہے کہ جس طریقے سے ہم لوگ عاشور کو مناتے ہیں اسی صورت سے فاطمیہ کو بھی منائیں، لوگوں تک پہنچائیں، لوگوں تک پیغام فاطمیہ کو بتائیں، لوگوں تک بتائیں۔ اگر ہم نے صحیح معنوں میں فاطمیہ کے پیغام کو پہچان لیا تو ہمارے لیے واضح ہو جائے گا کہ یہ عاشور کیوں وجود میں آئی، کربلا کیوں وجود میں آئی۔ کربلا میں جو کچھ دشمنوں نے کیا اس کا نتیجہ رحلت رسول کے بعد مدینے میں ہونے والے مظالم تھے۔ کسی عالم کا اچھا جملہ ہے، بڑا دقیق جملہ ہے، وہ لکھتے ہیں وہ آگ جو خیام حسینی میں لگی تھی اس کی چنگاری سقیفہ سے شروع ہوئی تھی، اس کی لولوک اس وقت سے شروع ہوئی جب در فاطمہ پہ آگ و لکڑیاں جمع کی گئی۔ سچ ہے، حقیقت ہے۔ کوئی کیوں مسلمان اس بات کو ماننے کے لیے تیار ہو؟ جو لوگ یہ بات کہتے ہیں ہم انہیں حق دیتے ہیں، ہم انہیں انصاف دیتے ہیں کہ وہ اس بات کا انکار کرے کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ رسول کی بیٹی کے گھر پر رسول کی آگ بند ہونے کے بعد لوگ آگ و لکڑیاں لے جائیں گے۔ میں کہتا ہوں مسلمان سے زیادہ تو غیر مسلم کو تعجب جو ہے وہ حق ہے، وہ کیسے مان لے اس بات کو، اس لیے کہ وہ دیکھتا ہے
ہے کہ ہم اپنے دیوتاؤں اور اپنے مذہبی لیڈروں، مذہبی لوگوں، اپنے مذہبی جو رہنما ہیں ان کا کتنا خیال کرتے ہیں، کتنا احترام کرتے ہیں۔ ارے عیسائیوں کو دیکھ لیں، یہودیوں کو دیکھ لیں، سکھوں کو دیکھ لیں، ہندوؤں کو دیکھ لیں، بودھ کو دیکھ لیں، سبھی لوگ یہ عمل کرتے ہیں اور ہونا چاہیے۔ اسی لیے تو سوال کرتے، اسی لیے تو دربار شام میں جو عیسائی آئے تھے، جب انہوں نے دیکھا کہ یزید سر امام حسین سے بے حرمتی کر رہا ہے تو اس نے سوال کر لیا، یہ بتاؤ کون ہے؟ نہیں بلکہ جب سید سجاد نے خطبہ دیا تو اس کے اوپر واضح اور روشن ہو گیا، یہ حسین فاطمہ کا بیٹا ہے، فاطمہ جو رسول کی بیٹی ہے۔ ایک مرتبہ وائے کرتا ہے، وائے تجھ پر، تو اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے، تو اپنے آپ کو خلیفہ رسول کہتا ہے، تو نے اپنے آپ کو مسند رسول پر بیٹھا رکھا ہے اور کہتا ہے میں عیسائی نمائندہ ہوں۔ آخر میری قوم والے اتنا احترام کرتے، اس سواری کا ایک راہب سوار ہوتا تھا اور اس جانور کے پیروں کی مٹی اپنے سر پر ڈالتے، اور یہ جو فاطمہ کا بیٹا ہے تو میرا دل چاہتا ہے میں کہوں، اور یقیناً تعجب کرنے کی بات ہے کیونکہ جو ظلم وہاں سے شروع ہوا، ارے جب احترام فاطمہ ہی کا باقی نہ رہا، جب اس ڈیوڑی ہی کا احترام باقی نہ رہا جس ڈیوڑی پر 6 مہینے تک رسول اکرم ارشاد فرماتے تھے السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ ومادر الرسالہ ومختلف الملائکہ، اور اس کے بعد اس آیت کی تلاوت کرتے تھے وقال اللہ سبحانہ تبارک و تعالی بسم اللہ الرحمن الرحیم انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت ويطهركم تطهيرا۔ ارے جب اس دروازے کا احترام نہیں، یہی وجہ ہے علی ابن ابی طالب کو پتا تھا، وہ واقعہ ہو چکا۔ میں نے کل بھی عرض کیا تھا کہ رونے پر پابندی ہے، رونے پر پابندی ہے۔ میں پھر ایک سوال کر کے آگے بڑھنا چاہتا ہوں، یہ بتاؤ اعتراض کن لوگوں کو تھا؟ فاطمہ کی آواز کہاں تک پہنچتی تھی؟ کیا اطراف کے دور دراز کے علاقوں تک نہیں؟ کیا مدینے کے غریب مکانوں پر نہیں؟ کیا مدینے کے ناتوار یتیم گھرانوں پر نہیں؟ ارے نہیں، بلکہ وہ گھر جو بزرگان کے تھے، جو شیوخ کے تھے، کہ جو مسجد کے ارد گرد بنے تھے، انہوں نے یہ اعتراض کیا تھا کیونکہ پتہ تھا فاطمہ کا یہ گریہ احتجاج ہے، فاطمہ کے یہ آنسو پروٹیسٹ ہے، فاطمہ کا یہ رونا شکوہ اور گلہ ہے۔ اسی وجہ سے خوف تھا جب فاطمہ سے آ کر کہا علی نے اے بی بی مجھ سے لوگوں نے یہ پیغام کہلوایا ہے، فاطمہ زہرا نے انکار کر دیا، خدا کی قسم جب تک میں زندہ ہوں گریہ کرتی رہوں گی، ان لوگوں سے کہہ دو ان کے درمیان ان کی دنیا میں میں زیادہ زندہ نہیں ہوں۔ بس انداز یہ تھا بی بی کا، ایک بیت الاحزان بنایا گیا۔ علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے بقی کے کنارے میں ایک سائبان لگا دیا، وہاں پر بی بی جاتی ہے، اپنے بچوں کو لیتی ہے، حسن اور حسین کا ہاتھ پکڑتی ہیں اور صبح ہوتے چلی جاتی ہیں، اور جب شام ہونے لگتی ہے علی جاتے ہیں فاطمہ اور اپنے بچوں کو لے آتے ہیں۔ کہتے ایک دن کا واقعہ ہے کہ علی جب گئے تو دیکھا فاطمہ کے چہرے کے اوپر تپش کے آثار ہیں، آفتاب کی گرمی کے آثار ہیں۔ فاطمہ زہرا نے سوال کر لیا، فاطمہ زہرا سے سوال کر لی بی بی آپ کے چہرے کو سورج کی گرمی کی علامتیں پائی جا رہی ہیں۔
بیوی نہیں کچھ کہہ پائی، مجھے نہیں پتا۔ بیوی نے جواب دیا کہ حسن بولے کہ حسین بولے، اس لیے بیوی تو کچھ کہتی نہیں تھی، کیونکہ پتہ سالی بڑا مظلوم ہے، میرے بچوں کا بابا بہت مظلوم۔ اے بابا، وہ درخت جس کے سائے میں اماں بیٹھ کر روتی تھی، وہ درخت کسی نے کاٹ دیا۔ اللہ لعنت اللہ علی قوم الظالمین، سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ بہرحال ہم سب سے اس مختصر سے عبادت کو قبول فرما، ہمارے امام کے ظہور میں تعجیل فرما، دنیا کو ظلم جور سے پروردگار ختم کر دے، عدل انصاف سے بھر دے، ہر حقدار کو اس کا حق دلا دے، ہر مظلوم کو اس کا حق دلا دے، ظالم کو نیست و نابود کر، اس دنیا سے اس منحوس بیماری کو ختم کر دے۔ پروردگار غریب کمزور اس سے لڑ نہیں پا رہے ہیں، بچا بچا، بھیج دے اس کو کہ جو دنیا کو ہر مشکل و آفات سے نجات دے گا۔ اللہم تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ بعد بابا کے جو گزری وہ مصیبت سن لو، یا علی فاطمہ زہرا کی مصیبت سن لو۔ آج رخصت ہو رہی ہے تم سے زہرا یا علی، پردہ شب میں میری میت اٹھانا یا علی، آج رخصت ہو رہی ہے تم سے زہرا یا علی، آج رخصت ہو رہی ہے تم سے زہرا یا علی، آج رخصت ہو رہی تم سے زہرا یا علی، پس لیا توڑی گئی کیسے یہ بتلاؤں گی میں، حشر کے میدان میں بھی اس حال میں آؤں گی میں، ہاتھ پہلو سے نہ تم میرا ہٹانا یا علی، آج رخصت ہو رہی ہے تم سے زہرا یا علی، آج رخصت ہو رہی ہے تم سے زہرا یا علی، وہ مصیبت آپ نے اچھا ہوا دیکھی نہیں، اب میں سیدھے ہاتھ سے تسبیح پڑھ سکتی نہیں، ایسا کنفذ نے ہے مارا تازیانہ یا علی، آج رخصت ہو رہی ہے تم سے زہرا یا علی، آج رخصت ہو رہی ہے تم سے زہرا یا علی، ہائے کہتی ہے یہ زینب یہ مجھ سے، دیکھ کر چہرہ میرا آپ
آپ کے رخسار پر یہ نیل ہے کیسا پڑا، میں نے کھایا ہے تماچا مت بتانا یا علی، آج رخصت ہو رہی ہے تم سے زہرا یا علی، آج رخصت ہو رہی ہے تم سے زہرا یا علی۔ تازیہ نے کی اذیت کا اٹھانا ایک طرف، وہ تماچے قتل محسن در جلانا ایک طرف، سب سے مشکل تھا مگر دربار جانا یا علی، آج رخصت ہو رہی ہے تم سے زہرا یا علی، آج رخصت ہو رہی ہے تم سے زہرا یا علی۔ جب میری تلقین پڑھنا یاد کر لینا ذرا، در کے گرنے سے میرا بازو بھی ہے ٹوٹا ہوا، میرے شانوں کو ذرا دھیرے ہلانا یا علی، آج رخصت ہو رہی ہے تم سے زہرا یا علی، آج رخصت ہو رہی ہے تم سے زہرا یا علی۔ ہائے چاہے آ جائے قیامت، مجھ سے یہ وعدہ کرو، جب تلک مولا میرے شبیر کی مرضی نہ ہو، تب تلک میرا جنازہ مت اٹھانا یا علی، آج رخصت ہو رہی ہے تم سے زہرا یا علی، آج رخصت ہو رہی ہے تم سے زہرا یا علی۔ جب سے آئی ہو پلٹ کر فکر ہے مجھ کو یہی، میں تو پردے میں گئی پھر بھی ضعیفہ ہو گئی، میری دادر بار ہے زینب کو جانا یا علی، آج رخصت ہو رہی ہے تم سے زہرا یا علی، آج رخصت ہو رہی ہے تم سے زہرا یا علی۔ کربلا میں جب میرے مظلوم پر خنجر چلے، پیاس کے عالم میں وہ غازی کو جب آواز دے، میں بھی آؤں گی وہاں پر تم بھی آنا یا علی، آج رخصت ہو رہی ہے تم سے زہرا یا علی، آج رخصت ہو رہی ہے تم سے زہرا یا علی۔ ہاتھ پہلو پر رکھے بولی تکلم فاطمہ، میں دعا کرتی ہوں تم آمین کہہ دینا ذرا، جلد آئے میرے مہدی کا زمانہ یا علی، آج رخصت ہو رہی
رہی ہے تم سے زہرا یا علی، تم سے زہرا یا علی۔